بسم اللہ. سو گئے آدمی؟ ہاں صرف جو پڑھنے والے ہیں وہ ان میوٹ کریے اور کیمرہ آن کریے، باقی سب مائک کو بند رکھیے تاکہ پیچھے آپ کی آوازیں آ رہی ہیں. بیان سنتے ہیں. چالو ہے چالو ہو گئے. سن رہے سب میں آتے آواز سنو. ایک منٹ رکو، ایک منٹ. فون ہینگ ہو عبداللہ رہا آپ کیمرہ آن کریے عبداللہ اور شروع کریے. بسم اللہ. باقی سب بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. بارک اللہ فیک. احسنت. ہمارے حبیب جانی صاحب نعت شریف سے منقبت سے آغاز فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیمرہ نعت شیخ کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے. جی. اللہم نعت شریف کے چند اشعار، اس کے بعد انشاءاللہ مکمل نعت پیش کروں گی جب تک نکلے. انشاءاللہ. دم صبح چل رہا ہے، سر شام چل رہا ہے. دم صبح چل رہا ہے، سر شام چل رہا ہے. تیری بندہ پروری سے میرا کام چل رہا ہے. یہ کرم نہیں تو کیا ہے کہ دیار مصطفیٰ میں، یہ کرم نہیں تو کیا ہے کہ دیار مصطفیٰ میں کھرے دام کھوٹا سکہ سر عام چل رہا ہے. کھرے دام کھوٹا سکہ سر عام چل رہا ہے. اور میری سرفرازیاں ہے تیرے نام سے عبارت، میری سرفرازیاں ہے تیرے نام سے عبارت. تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے. تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے. اللہ. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ تیری یاد سے بھرم ہے تیرے خالد حزین کا. تیری یاد سے بھرم ہے تیرے خالد حزین کا. تیری یاد کی بدولت یہ غلام پل رہا ہے. تیری یاد کی بدولت یہ غلام پل رہا ہے. نعت شریف کے تو ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ اللہ. تم
ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، کیا ہو، سبحان اللہ، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ سبحان اللہ، ہاں؟ سبحان اللہ، اللہم صل۔ یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، بھلا ہو، پر جس بات میں مشہور جہاں ہے لب عیسیٰ، جس بات میں مشہور جہاں ہے لب عیسیٰ، اے جانے جہاں وہ تیری ٹھوکر سے ادا ہو، سبحان اللہ، اے جانے جہاں وہ تیری ٹھوکر سے ادا ہو، سبحان اللہ، ٹوٹے ہوئے دم جوش پہ طوفان معاصی، دامن نہ ملے ان کا تو کیا جانیے کیا ہو، دامن نہ ملے ان کا تو کیا جانیے کیا ہو، اللہم صلی وسلم علیہ، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، مدینے کی ہوا، اللہم جب صلی خاک وسلم اڑے علیہ، میری مدینے کی اللہم ہوا ہو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، سبحان اللہ، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اللہم صلی وسلم علیہ، خود نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبیں پر، قدرت نے ازل پر جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو، دوبارہ اور ارشاد، قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبیں پر، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو، سبحان اور اللہ، ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، بے شک، ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، کچھ کام نہیں سے برا ہو کہ بھلا ہو، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، سبحان، سو جاں سے گناہگار کا ہو رخت عمل چاک، پردہ نہ کھلے گر تیرے دامن سے بندہ، سبحان اللہ، اور یہ شعر کے ابرار نیکوکار خدا کے ہیں خدا کے، ابرار نیکوکار خدا کے ہیں خدا کے، ان کا ہے وہ ان کا ہے جو بد ہو جو برا ہو، ان کا ہے وہ ان کا ہے جو بد ہو جو برا ہو، اے نفس انہیں رنج دیا اپنی بدی سے، کیا قہر کیا تو نے ارے تیرا برا ہو، کیا قہر کیا تو نے ارے تیرا برا ہو، اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی، اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی، سرخم ہو در پاک پر اور ہاتھ اٹھا ہو، سرخم ہو در پاک پر اور ہاتھ اٹھا ہو، اور استاد زمن شہنشاہ سخن علامہ حسن رضا بریلوی مقطع میں فرماتے ہیں، شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پڑھ، شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پڑھ، دل کھول کر آئی نئے ایماں کی جلا ہو، دل کھول کر آئی نئے ایماں کی جلا ہو، جزاک اللہ خیر، شکریہ، جزاکم اللہ خیر، مولانا مشتاق احمد تشرفی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سب کے آل کیمرے سیدنا بند ہیں آج، محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم، یہاں تو کرنٹ چلا گیا ہے ابھی، اندھیرے میں ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، سب کرنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چلیے الحمدللہ، اجالا جو ہے صرف آپ کی محفل ہی کا اجالا جو ہے ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ نعت پڑھ کے الحمدللہ، چلو شاہ ارشاد، حبیب، یہ نعت میں جب پہلی مرتبہ حضرت سید منیر پاشا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پڑھا تھا، جی، میں مبالغہ آرائی نہیں کروں گا کہ اس نعت کو حقیقت میں انہوں نے سمجھا، پھر
وہ صحیح حالت میں پہنچنے کے لیے تقریباً ان کو آدھا گھنٹہ لگا تھا، تب تک رب کی رسول عربی کے عشق میں جو ہے وہ رو رہے تھے. تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ان کے جو ہے وہ صحیح حالت میں آئے. میں کوشش کروں گا اللہ رب العزت ہم سب کو اس نعت کا فیضان عطا فرمائے آپ کے صدقے. ذکر رسول پاک نے، ذکر رسول پاک نے ایسا بدل دیا، ذکر رسول پاک نے، ذکر رسول پاک نے ایسا بدل دیا، ذکر رسول پاک نے ایسا بدل دیا، سارا میرے وجود کا نقشہ بدل دیا، سارا میرے وجود کا نقشہ بدل دیا، سارا میرے وجود کا نقشہ بدل دیا، اور میرے گناہوں نے جسے میلا تھا کر دیا، میرے گناہوں نے جسے میلا تھا کر دیا، ان کے کرم نے دل کا وہ شیشہ بدل دیا، ان کے کرم نے دل کا وہ شیشہ بدل دیا، ان کے کرم نے دل کا وہ شیشہ بدل دیا، اور شان کریمی دیکھیے خیر الانام کی، شان کریمی دیکھیے خیر الانام کی، قلب و نظر کا میرے ہر خطہ بدل اللهم صل وسلم عليه يا رب. ہر خطہ قلب و نظر کا میرے ہر خطہ بدل دیا، اور دن کا سکون مل گیا راتیں، نیندیں بھی رات کی، اللهم صل وسلم عليه. دن کا سکون مل گیا، نیندیں بھی رات کی، مجھ ناتواں کی زیست کا حلیہ بدل دیا، مجھ ناتواں کی زیست کا حلیہ بدل دیا، اشرت حضور پاک کی نظر کرم نے اللهم صل وسلم عليه. اشرت حضور پاک کی نظر کرم نے آج، مدت سے تھا جو خالی وہ کاسا بدل دیا،
عبادت سے تھا جو خالی وہ کاسا بدل دیا سارا میرے وجود کا نقشہ بدل دیا سارا میرے وجود کا نقشہ بدل دیا. جزاك الله خيرا كثيرا. جزاك الله خيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز و مکرم سادات گرامی قدر، جملہ حاضرین، ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے الحمدللہ بہت پرجوش اور ایمان کی حلاوتوں سے بھرپور شروعات کے بعد ہم اپنے درس کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. جو کل درس ہمارا جن 3 علوم کے بارے میں سیدنا امام الحداد نے فرمایا کہ یہ علم ضروری ہیں کہ ان کو حاصل کیا جائے، ہم ان علوم کا ذکر کر چکے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اہمیت کی باتیں تھیں وہ بھی گوشے گزار کر چکے. مزید اس کو دہرائے بغیر امام الحداد فرماتے ہیں قال المصنف علیہ الرحمۃ والرضوان ونفعنا بعلومه واسراره وانواره وينبغي للعالم ان يكون حديثه مع العامة في حال مخالطته ومجالسته لهم في بيان الواجبات والمحرمات ونوافل الطاعات وذكر الثواب والعقاب على الإحسان والإساءة، ويكون كلامه معهم بعبارات قريبة واضحة يعرفونها ويفهمونها، ويزيد بيانا للأمور التي يعلم أنهم ملابسون لها، ولا يسكت حتى يسأل عن شيء من العلم وهو يعلم أنهم محتاجون إليه ومضطرون له، فإن بذلك سؤال منهم بلسان الحال. فرماتے ہیں اب علماء کے لیے، علم والوں کے لیے، یا جنہوں نے عام لوگوں کے درمیان میں سے جو ہے نا اپنے علم کے اوپر محنت کی اور کچھ حصہ علم حاصل کیا، ان تمام سے پھر یہ خطاب ہے. سب سے پہلے مخاطب علماء کرام ہیں، اس کے حق طلب کیا اور اس میں کمال حاصل کیا. ان کے بعد تمام ہی اس کے اندر مؤمنین شامل ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ علماء کو چاہیے کہ جب کبھی وہ عام لوگوں کے درمیان بیٹھے، عام لوگوں کے ساتھ بیٹھے، تو وہ صرف زیادہ کلام ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، مسلمان بحیثیت مسلمان ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اور جو چیزیں منع کی گئی ہیں، جو فرائض ہیں، جو جن چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں ان چیزوں کا ذکر کرے، اور جو محرمات ہیں جن کو حرام کیا ہے اسلام میں یا منع کیا ہے، ایسی چیزیں جو ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں، ایسی چیزوں کا ذکر کریں کہ اگر کوئی چیز ویسی مجلس میں دیکھیں تو باضابطہ اچھے انداز کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ ان کے سامنے یہ بات کو رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی، اور یہ اخلاق یہ ہیں، اور یہ باتیں یہ ہیں
کہ جس میں جو چیز منع کی گئی ہے وہ ممنوع چیزیں، منع کی گئی چیزیں ذکر نہ کی جائیں، نہ ہی اس کے اوپر عمل کرتا ہوا کسی کو دیکھیں تو ان کو بھی روک دیں کہ نہ ہی ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح نوافل کے بارے میں، نفلی اعمال کے بارے میں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف نفل نماز ہی ہوتی ہے، نفل ہر کوئی عمل بھی ہوتا ہے، نفل صدقہ بھی ہوتا ہے، صدقہ واجب بھی ہوتا ہے، صدقہ نفل بھی ہوتا ہے، صدقہ مسنون بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے چیزیں ہیں جن کے بارے میں عالم بحیثیت عالم جب عام لوگوں میں بیٹھے تو انشاءاللہ ہمارے بعض حاضرین کی خواہش ہے کہ کچھ نہ کچھ انگلش بھی یوز کی جائے۔ تو جب کبھی عالم عام لوگوں میں، کامن لوگوں کے درمیان بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف فرض چیزوں کے بارے میں بات کرے یا محرمات کے بارے میں، فوربڈن یا پروہیبٹڈ ایشوز کے اوپر بھی ڈسکس کرے کہ جس کو شریعت نے منع کیا ہے، حرام کیا ہے، اللیگل کہا ہے۔ اور فرمایا کہ اسی طرح نفل چیزوں کے بارے میں سپرروگیٹری ڈیووشنس جو ہوتے ہیں، اور اسی طرح عذاب اور سزا کیا ہے، پنشمنٹس کیا ہیں، جزا کیا ہے، ریوارڈ کیا ہے، کہ کون سا عمل کریں گے تو کیا ملے گا، یہ سب چیزوں کا بھی ذکر کیا جائے۔ علماء جب مخلوق کے درمیان بیٹھے تو ان کو یہ تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اس کے الفاظ آسان ہونے چاہیے۔ یہ خاص کر میرے لیے بھی مخاطب ہو سکتا ہے کہ اکثر ہم سخت الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے معذرت بھی چاہیں گے اگر کہیں کوئی چیز سمجھنے کے لیے رہ جائے تو قصور ہمارا ہی ہے۔ کہ یہاں فرمایا کہ اس کا لہجہ اور اس کے الفاظ جو ہے بہت آسان ہونے چاہیے، اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ آسانی سے لوگوں کو سمجھ آئے، آسانی سے لوگوں کی سمجھ پر اتر سکے، ویسی بات کرے، اس انداز سے بات کرے، کیونکہ ضروری ہے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ اس کے جو مخاطب ہیں، اس کے جو لسنرز ہیں، تو وہ تمام اس چیز کو بہتر انداز کے ساتھ سمجھ سکے۔ اس کو ایک عالم کو چاہیے کہ جب وہ عام لوگوں کے درمیان بیٹھے تو وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنا ان چیزوں کو واضح کرنے کے اندر، ان چیزوں کو کلیریفائی کرنے کے لیے جو ہے نا گزارے کہ جس کے اندر ان کو یا تو کوئی شک ہے یا کوئی ڈاؤٹ ہے، یا جس کو انہوں نے جو اسی مجلس میں کوئی بات ہوئی ہے اور وہ حاضرین نہیں سمجھ سکے، تو he should expend more effort in clarifying those doubts and those issues which create a barrier in understanding to the commoners۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ ایک عالم کو پھر یہ چاہیے کہ وہ اس وقت تک خاموش رہے جب تک کہ اس سے کوئی چیز کا سوال نہ پوچھا جائے، یعنی بیجا جو کلام ہوتا ہے، ایک عالم وہ بیجا کلام کے اندر ملوث نہ ہو، یعنی کہ وہ بات کرے جس کے اندر اس کا انوالومنٹ ہونا چاہیے، یا جو چیز اس کو بادر کر رہی ہو، یا اس کے لیے جو ہے نا کوئی چیز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو، جو بات ہو رہی ہے اس کے اندر اس کا کوئی ریلیشن ہو، تو وہ اس کے اندر اپنا کوئی کلام پیش کرے، یا پھر کہا کہ جب تک کچھ نہ بولے جب تک کہ لوگ اس سے کوئی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں، اور جب سوال کریں تو ایک عالم کو چاہیے کہ وہ خاموش نہ رہے بلکہ اس کا جواب دے، اور اتنا جواب دے جتنا ضروری ہے۔ ایسی باتیں نہ بیان کر دے کہ جو ان کے سروں کے اوپر سے، ایسی عالمانہ بات نہ کہہ دے جو عام لوگوں کے ذہن کے سر سے اوپر چلی جائے،
اور وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ عالم صاحب اپنی علمی صلاحیت دکھا کر چلے گئے، اپنے سکلز دکھا کر چلے گئے، لیکن بات تو سمجھ میں ہی نہیں آئی. ایسی بھی نہ ہو. اور اسی طرح وہ اتنی بات کرے کہ جتنا ان کا سوال ہو، سوال سے ہٹ کر بیجا باتوں کے اندر بات کو، کلام کو زیادہ طویل کرنا ضروری نہیں ہے. اور جتنی ان کی کیفیت ہو سمجھنے کی، عام لوگوں کے سامنے بیٹھے تو عالم کو اتنا انڈرسٹینڈنگ ہونا ہے کہ he should recognize his listeners کہ وہ کس سے خطاب کر رہا ہے. اور وہ ان میں سے اگر علم والے بھی بیٹھے ہیں اور بالکل عام ذہن بھی بیٹھا ہے، جو علم والے تو بعض چیزیں سمجھ جائیں لیکن عام لوگ نہ سمجھ سکیں، تو پھر اس کے لیے ان کے حساب کی بات کی جائے، ان کے حال اور کیفیت کی بات کی جائے کہ عام بھی سمجھ جائے اور عالم بھی سمجھ جائے. اور فرمایا کہ والعامة قد غلب عليهم التساهل بأمر الدين علما وعملا، فلا ينبغي للعلماء أن يساعدوهم على ذلك بالسكوت عن تعليمهم وإرشادهم فيعم الهلاك، ويعظهم ويعظم البلاء، وكلما تختبر عاميا وأكثر الناس عامة إلا وجدته جاهلا بالواجبات والمحرمات بأمور الدين التي لا يجوز ولا يسوغ الجهل بشيء منها، وإن لم يوجد جاهلا بالكل وجد جاهلا بالبعض، فإن علم شيئا من ذلك وجدت علمه به علما مسموعا من ألسنة الناس، ولو أردت أن تجلبه له جهلا فعلت ذلك بأيسر مؤونة لعدم الاصل والصحة فيما يعلمون. فرماتے ہیں کہ عام طور پر جو لوگ ہوتے ہیں، اکثر جو لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، وہ یہ عام لوگوں کے مجمع کی بات ہو رہی ہے. the most of the common people what they do is they become neglectful. وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ چیزوں کو نظر انداز کرنے لگ جاتے ہیں، بہت سارے معاملات کو نظر انداز کرنے والے بن جاتے ہیں. خاص طور پہ مذہب کے تعلق سے جو کچھ بھی ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کے اندر بہت سی کوتاہی برتتے ہیں، کوتاہ ہو جاتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، اگنورنٹ ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو. جو علم اور عمل دونوں سے تعلق رکھنے والے معاملات ہوتے ہیں، ان کو صحیح سے ادا نہیں کرتے اور اس کے بارے میں فکر بھی نہیں کرتے. تو ایک عالم جب ان کے درمیان رہے عام لوگوں کے اندر، تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو ان چیزوں کے اندر مدد نہ کرے کہ وہ اگر کوئی چیز نظر انداز کر رہے ہیں، if they are being neglectful towards the matters of religion in terms of the practices and the knowledge, if they are being neglectful towards that, one should try to the one who is a scholar, he should not help them in satisfying so کہ انشاءاللہ تو ایک عالم کو چاہیے کہ وہ ان کے اس مزاج کو مطمئن نہ کریں، یعنی ان کو سکون یا ان کو اطمینان دینے کی خاطر آپ ان کے اوپر خاموش رہ جائیں تاکہ وہ آپ کو اچھا سمجھنے لگیں یا آپ ان کی نظر میں اچھے کہلائیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، بلکہ آپ کا کام ہے کہ ان کو جب ہی اس چیز کے بارے میں بتا دیا جائے کہ جب آپ کوئی ان کے عمل کو یا کوئی ان کی عادت کو خلاف دین دیکھیں، خلاف مذہب دیکھیں، تو آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. وہ تعلیم ہوں ارشاد ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو اس چیز کے بارے میں علم دیں
اور ان کو راستہ صحیح راستے کے اوپر یو شوڈ گائیڈ دیم، ان کو صحیح راستے کی طرف متوجہ کریں. اور یہ ہے کہ اگر آپ ان کو راستہ نہیں صحیح اگر علماء صحیح راستہ نہیں بتائیں گے اور ان کے جہل پر، ان کے اگنورنس پر خاموشی رہیں گے، خاموشی اختیار کریں گے، تو کیا ہوگا کہ سب ہلاک ہو جائیں گے. سب کے لیے وہ ہلاکت ہے. Everyone will perish due to such circumstances that the scholars are silent on the commoners when they are practicing something against religion, against the fundamentals of the religion. So اگر کوئی عالم خاموشی اختیار کرتا ہے، اور آج کل یہی ہو رہا ہے، اور امت کی ہلاکت کے اندر ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہت سارے علماء خاموش ہیں. خاموش کب ہیں؟ کہ اکثر جب دیکھتے ہیں کہ کسی کا عمل خلاف عادت ہے شریعت کے، یا خلاف عادت ہے اسلام کے یا اخلاق کے، تو وہ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں کہ کہیں اگر کچھ بولیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے. اگر ناراض ہو جائیں گے تو پھر یہ میرے اطراف میں نہیں رہیں گے، یا میرے ساتھ نہیں رہیں گے، یا مجھے چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ سوچ کر اکثر علماء خاموش ہیں. اگر وہ بات بھی کرتے ہیں تو اس وقت بات کرتے ہیں کہ جب ان کو دکھتا ہے کہ اب بات کروں گا تو اس کا اثر کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ ایسے وقت میں بات کرتے ہیں کہ جب مجمع میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اطراف میں ہیں، اب یہ وقت میں اگر میں بولوں گا تو ان کو میری بات سمجھ میں آئے گی، یا اب مجھے غلط نہیں سمجھیں گے. جب یہ حالت ہوتی ہے تو عالم کو جب ضرورت تھی بولنے کی، جب خاموش رہ گیا، اور جب بہت دیر ہو گئی، تب وہ ان کی کسی غلطی پر ان کی تاکید کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، اور ان کو یاد دلاتا ہے، ریمائنڈ کرتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. تو جب وہ چیزیں کام نہیں کرتی، کیونکہ غلط کا وقت، غلط کا اسی وقت میں روکا جانا ہے. اگر ایسا نہ کریں گے تو ہلاکت ہوگی، اور یہ ہلاکت دیکھی جا رہی ہے کہ امت کے اندر اکثر ہلاکت اسی سبب سے ہے کہ علماء کی خاموشی، یا علماء ایسے ہیں، بولنے والے بھی ہیں، جو اکثر اللہ ماشاء اللہ بعض کو چھوڑ کر اکثر لوگ، میجورٹی جو لوگ علماء عام طور پر کہلاتے ہیں، not the superior ones, but those we find in the localities or the particular areas which are concerned towards the particular groups of the people. کہ بعض جو علاقے ہیں، ہمارے علاقے کے علماء جو کہلاتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان میں سے جو اچھے ہیں تو اچھے ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں. لیکن جو عام طور پہ چنے بٹانوں کی طرح علماء مل جاتے ہیں، آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، یہ غلط، یہ صحیح، وغیرہ وغیرہ، لیکن خود کا عمل اس سے خلاف ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. وَيُعَظِّمُ الْبَلَاءَ، یہ پریشانیوں کو بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کو بڑھا دیتا ہے. اور جب ان سے کہا جائے، کوئی ایک عام شخص سوال کرتا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اکثریت عام لوگوں ہی کی ہوتی ہے. کوئی عالم دوسرے عالم سے سوالات نہیں کرتا عام طور پر، کیونکہ ضرورت نہیں ہوتی. تو اکثر سوال کرنے والے عام لوگ ہوتے ہیں، اور یا ان کو اس پرٹیکولر چیز میں، اس خاص مسئلے میں آگہی کی خواہش ہوتی ہے. they want the knowledge on particular issues. تو جب وہ اس بارے میں عالم کے پاس میں آتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، جب آپ دیکھیں کہ اگر ایک عالم خود اپنی ذمہ داریوں سے جاہل ہو، اگنورنٹ ہو، یعنی ذمہ داری ادا کرنے کے اعتبار سے جاہل ہے، علم کے اعتبار سے تو جاہل نہیں ہے، لیکن ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، اور ٹھیک سے فرائض اور واجبات ادا نہیں کر رہا، اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے، تو کیا ہو جاتا ہے، ایسے حالات میں نہ مذہب کے معاملات اس کے ذریعے سے نہ قبول کیے جائیں گے، نہ اس کی اجازت ہے کہ ایسے شخص سے حاصل کیے جائیں.
یہ چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے وہ تمام کو جو اپنے آپ کو علماء کہلاتے ہیں، یا کبھی لوگوں کے کسی نہ کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ علم حاصل کر رہے تھے اور آپ عالم ہیں، تو ایسے میں سب کو چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر خاص توجہ دیں کہ ایسے کام نہ کریں کہ جس سے لوگوں کو اندر فتنہ پیدا ہو جائے اور لوگوں کے اندر پریشانی اور کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ وہ اب کیا کر رہے ہیں ایسے میں جب علماء کا یہ حال۔ تو اللہ تعالیٰ علماء کو صحیح ہدایت کے راستوں پر چلائے اور ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب جب پھر ایک اکثریت جب عامت الناس کی ہے، اکثریت تو علماء کی نہیں ہوتی، کبھی بھی میجورٹی علماء کی نہیں رہتی۔ میجورٹی کیا ہوتی ہے کہ میجورٹی ہمیشہ عام لوگوں کی ہے، یعنی آپ پوری امت کو لے لیں تو امت کا اکثر حصہ کیا ہے؟ عام لوگ ہیں، اور بہت امت میں سے بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں، بہت چند لوگ ہوتے ہیں کہ جو عالم بنتے ہیں یا علم کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ مائک کو بند کر لیں تو بہتر ہوگا، انشاءاللہ وقت سوال کا دیا جائے گا۔ تو اکثر کی جو ہے نا کا جو وقت کسی کو اگر سوال ہو رہا ہے، یاد آ رہا ہے یا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ نوٹ کر لیں تاکہ آپ بعد میں پوچھ سکیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اکثریت، پھر اکثریت کو دیکھو تو جو موسٹ آف دی کامنرز ہیں، کامنرز کے اندر جو میجورٹی ہوتی ہے، اب صرف علماء کو الگ کر دیا، اب صرف کامنرز کو پکڑ لو، عام لوگوں کو پکڑ لو، اور عامت الناس کے اندر دیکھا جائے تو ان کی میجورٹی وہ ہوتی ہے جو جاہل ہوتے ہیں، یعنی جاہل کو غلط ہی نہ سمجھا جائے، جن کے اندر علم نہیں ہوتا اس کو جاہل کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جاہل بہت سخت لفظ کی طرح دیکھ لیتے ہیں لوگ اور بہت برا بھی دکھ جاتا ہے، تو یہ وہ اعتبار سے نہیں ہے کہ کسی کو ذلیل کریں، یہ اس بارے میں ہے کہ علم اور لا علمی کے اعتبار سے the one who is knowledgeable and the one who is not a knowledgeable person or the ignorant you can say۔ تو حالانکہ اس میں سے اکثر لوگ جو ہے جاہل ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے اندر پڑھے لکھے بھی ہو سکتے ہیں، عام لوگوں کے اندر جو باتوں کو سمجھنے کے قابل ہوں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر عالم سب کے لیے، سب کی ذہن کے لیے پہنچ کر بات نہ کرے اور سب کے اعتبار سے بات نہ کرے اور سب کے عمل کے اعتبار سے بات نہ کرے، تو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جو بعض لوگ، یعنی بعض لوگ اچھے ہیں، عمل والے ہیں، وہ دیکھ کر وہ خاموش رہ جاتا ہے اور سب کی عمل کی طرف نہیں دیکھتا، تو کیا ہو جاتا ہے اس سے جو لوگ جاہل رہ جاتے ہیں ان کا ذمہ دار یہ بن جاتا ہے کہ وہ جاہل رہ کیوں گئے، کہ اس کے اوپر پھر علاقے کے علماء یا کسی خاندان کے علماء یا جو بھی ہوں، خاندان میں اگر کوئی عالم ہے تو وہ ذمہ دار بن جاتا ہے، اگر وہ نہ بلائے صحیح راستے کی طرف، تو اگر وہ بلاتا ہے اس کے باوجود بھی وہ جاہل رہ جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر قصور نہیں۔ تو اب یہ کیا ہے کہ جو لوگ جاہل ہیں اور جن کو صحیح سے علم حاصل نہیں ہوا، ان کو کیا ہوتا ہے، ان سے ایک عالم کو تھوڑا سا دقت ہوتی ہے، it requires some of the difficulties and some of the efforts، کہ وہ تھوڑا سا زیادہ اپنے اندر ہمت جٹا کر، تھوڑی اور اپنے اندر استعداد پیدا کر کے، صلاحیت پیدا کر کے وہ ان کے اوپر کام کرے اور ان کو زیادہ ان تک پہنچے اور ان کو صحیح راستے کی طرف بلانے کی کوشش کرے۔ حالانکہ عام لوگوں تک ایک عالم کا اتنا قریب تک پہنچ کر بات کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے کہ جو ایک دم جاہل ہو، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ایسا مجمع یا ایک ایسی گیدرنگ کہ جہاں پہ لوگ سمجھنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی کامنرز ہیں کہ جسے تو آپ ہر کوئی فیس کرتا ہے ایسے لوگوں کو،
کہ جو ایسے اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے آپ کچھ کوشش بھی کریں تو وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. تو وہ دیٹ آر دا ایکسٹریم اگنورینس کہ وہ بہت نچلے درجے وہ بہت نچلے درجے پر پہنچ کر جو ہے جاہل ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کے ذہن میں تھوڑی بھی صلاحیت نہیں ہوتی کہ قبول کریں. لیکن ایک عالم کو اس پر بھی محنت کرنی ہے, تھوڑا سا اپنا زور لگانا پڑتا ہے, طاقت لگانی پڑتی ہے, اپنی صلاحیت لگانی پڑتی ہے کہ ان تک پہنچ کر اس بات کو صاف کرے. تھوڑا سا اس کا کام ہے کہ وہ کوشش کرے. اب اس کے بعد میں بھی اگر وہ if they remain ignorant then the scholar is not the one to be held responsible for. آگے اللہ تعالیٰ ان کا ذمہ دار ہو جاتا ہے. اب یہاں کیا کرتے ہیں کہ لوگ علماء کو جب ذمہ دار کیا, اب یہاں پہ علماء کا ڈسکشن چل رہا ہے, تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں, اب علماء کو نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہر عالم وہ نہیں ہوتا, ہر عالم نہ قابل اقتداء ہوتا ہے, نہ ہر عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کو ذلیل کیا جائے. Every one of the scholars are not meant to be disrespected. And every scholar is not the one who is the one of the most high ranks or one of those to whom Allah and His beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has given the highest of the status. تو یہ فرق آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا, تو اس کے بارے میں ہم پچھلی بھی دروس میں کہہ چکے, ابھی بھی کہتے ہیں کہ جس کے اندر اس کے علم کے اخلاق اور اس کے علم کا عمل نظر نہ آئے تو وہ عالم جو ہے ایسا ہے کہ جس کو آپ کبھی فالو نہ کریں. ضروری ہے کہ آپ اب جو عالم محنت بھی کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اگر جاہل رہ جاتے ہیں تو he is not the one responsible. اب اس کا کام ہدایت کی طرف بلانا ہے, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ. اور خود وہ شخص کہ جس سے خطاب کیا جا رہا ہے اگر وہ سمجھنا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ بھی ہدایت نہیں کھولتا. اللہ تعالیٰ بھی ہدایت ان کے لیے کھولتا ہے کہ جو کچھ سمجھنا بھی چاہیں. ٹھیک ہے, یہ طرز عمل ہے. وَيَنبَغِي لِلْعَالِمِ إِذَا جَاءَهُ مَنْ يَطْلُبُ الْعِلْمَ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ فَارِغًا مُتَأَهَّلًا لِفَهْمِ الْعِلْمِ فَلْيَأْمُرْهُ بِقِرَاءَةِ الْكُتُبِ وَإِنْ كَانَ عَامِيًا يَقْصُدُ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْعِلْمِ فَلْيُلَقِّنْهُ ذَلِكَ تَلْقِينًا وَلْيُعَلِّمَهُ وَيُفَهِّمَهُ وَيَخْتَصِرَ لَهُ الْأَمْرَ ولا يطول عليه بقراءة الكتب التي عساه لا يفهمها ولا يفرغ لها ولا يحتاج لأكثر ما فيها فإن حاجة العامة من العلم ليست شيئا كثيرا. اب یہ کہا ہے کہ اب پھر یہ علماء کی ذمہ داریوں کی طرف ہی گفتگو ہو رہی ہے کہ اب ایک عالم کے پاس میں اگر کوئی طالب علم آئے, کوئی طلب کرے, علم کو چاہنے والا, علم کی تڑپ یا طلب رکھنے والا کوئی آئے, the one who is seeking the righteous knowledge, if he comes to one of the scholars, so کیا کرنا چاہیے کہ اب عالم کا کام ہے کہ دیکھیے کیسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں عالم کے اوپر. عالم کو اتنا آسان بھی نہیں سمجھنا چاہیے, عالم کا کام بہت محنت والا, کہ یہ کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے ایک آسان سے انالائزیشن پر بات ہو جائے, یا کسی نے ایک مدت اسٹرگل میں گزاری ہے, ایک لائف اس کی اسٹرگل میں گزری ہے اور اس کو ایک اتنی صلاحیت حاصل ہو گئی کہ وہ بہت سارے لوگوں کا مزاج سمجھنے والا بن جاتا ہے. تو بہت ساروں کا مزاج سمجھنا اور ہوتا ہے, اور ایک عالم کی سطح پر پہنچ کر لوگوں کو انالائز کرنا یہ اور چیز ہوتی ہے. There are differences between the one who attains such a position to understand the mind and the mindset of the people around him, and there is a difference that the status and the level of the scholar, where a scholar reaches and sees and analyzes everyone and the nation, and he addresses the issues related to those. So there is a much more difference between them. You can't say that ہم آپ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں یا ہم ان سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے, لوگوں کو پرسنالٹی ڈس آرڈر کہیں یا ایسا شخصی
اعتبار سے اپنے آپ کے اوپر زیادہ فخر ہو جاتا ہے بعض مسائل کے اندر، یا بعض کو تو پوری ہی طرح سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ سٹرگل کر کے آئے ہیں تو عالم بھی سٹرگل کرے، وہ بغیر سٹرگل کرے کے بھی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے جو سٹرگل کی ہوئی ہوتی ہے پہلے سے، وہ جو ڈپارٹمنٹس سے وہ طے کر کے آتا ہے، وہ جو لیولز، وہ اسٹیشنز بدل کر آتا ہے، وہ اس کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا. اور یہ ایک کامنر اس کی سٹرگل کے ساتھ میں جب وہ ہائیسٹ اینالائزنگ پوزیشن پہ پہنچتا ہے تو اس کا ایک مرتبہ الگ ہوتا ہے. دیٹ از ناٹ ایکول ٹو اسکالرس. اور تو خیر بتانا یہ تھا کہ ایک عام جب ایک طالب علم کچھ طلب کرنے کے لیے اگر عالم کے پاس آئیں تو علماء کو کیا چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جو شخص طلب کرنے آیا ہے علم، کیا وہ اتنا قابل ہے کہ اپنا پورا وقت اس کو دے سکتا ہے. سبحان اللہ، ایک بہت اچھی بات یاد آتی ہے، میں وہ ضرور آپ کے سامنے جو ہے نا پیش کروں گا. تھوڑا سا مجھے تکلیف ہو رہی ہے بیان کرنے کے لیے، وہ اس لیے کہ تھوڑا سا یہاں پہ پھر سے اچانک ماحول کیا ہو گیا ہے، ٹھنڈا ہو گیا ہے بہت زیادہ، تو گھر کے جیسا بھی نہیں ہے کہ بیٹھ سکیں آرام سے. تھوڑا سا اس چیز کو تھوڑا سا آپ سمجھ جائیں. تو کیا ہوتا ہے، اس سے تھوڑا آواز میں حرکتیں بدل جاتی ہیں، تو ماڈیولیشنز آ جاتے ہیں، تو اس کو تھوڑا آپ برداشت کر لیں، تھوڑا آپ ہمارے ساتھ صبر کر لیں. اللہ آپ کو جزا دے. تو ایک طالب علم آیا ہے تو وہ کون سے لیول کا طالب علم ہے. The one seeking knowledge is of what status and what rank, کہ اس کے سامنے کون سی بات کہی جائے تو وہ سمجھ سکتا ہے اور کون سی بات نہ کہی جائے. یہ اس کو پہلے انالائز کرنا پڑتا ہے علماء. جب آپ تو یہ دیکھیں کہ وہ بہت کچھ سمجھ سکتا ہے اور بہت چیزیں اس کو بتائی جا سکتی ہیں، اور وہ اس قابل ہے کہ اپنا اکثر وقت آپ کو دے، اکثر وقت ایک عالم کو دینے کے لیے تیار ہے، یعنی فل ٹائم اسٹوڈنٹ بننے کے لیے تیار ہے. تو فل ٹائم اسٹوڈنٹ کے لیے قاعدے اور قانون بدل جاتے ہیں، رولس اینڈ ریگولیشنز چینج اکارڈنگ ٹو دا ون who is seeking knowledge. ایک پارٹ ٹائم سیکر ہوتا ہے، ایک فل ٹائم سیکر ہوتا ہے، دونوں کے درمیان ڈفرنس ہے، تو دونوں کی لیول آف ایجوکیشن بھی بدل جاتا ہے. تو یہ علماء، اور یہ ہم نے زمانہ طالب علم میں بہت اچھا دیکھا اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہوتا ہے کہ جتنا طالب علم کے اندر خواہش ہوتی ہے علم کی، طلب ہوتی ہے علم کی، تڑپ ہوتی ہے علم کی، تشنگی ہوتی ہے. The one who is thirsty of knowledge, and the one who strives to work hard for the knowledge, the one who is ready to sacrifice for the knowledge. تو ایسے اسٹوڈنٹ کے اوپر اساتذہ کا کرم بدل جاتا ہے. اساتذہ کا سینہ چاہتا ہے کہ اپنے طلباء کے لیے کھل جائے، ایسوں کے لیے ان کے اندر کا ہر علم بہہ کر اس کے دامن میں، یا یہ کہیے کہ اس کے تالاب کے اندر ان کے سمندر کا پانی بہہ کر آنا چاہتا ہے. تو لیکن اگر جو نہیں چاہتا تو اس کے لیے کچھ نہیں، اس کے لیے یا تو پھر ضروری رہ جاتا ہے. تو کہا کہ عالم کو چاہیے کہ پہچانے کہ کس کے ساتھ کیا دینا ہے، کہ وہ کیسا ہے. اگر تو وہ فل ٹائم دینے کے لیے تیار ہے یا بہت زیادہ سمجھدار ہے، تو آپ اس کو کتابیں پڑھنے کی طرف مائل کر سکتے ہیں، کتابیں پڑھنے کے لیے کاؤنسل کر سکتے ہیں. یو کین کاؤنسل them to read books, you can ask them and recommend such and such so and so books. کہ ہمارے اساتذہ فقیر کے ساتھ میں یہ عالم تھا کہ جماعت ختم ہونے کے بعد ہمارے ساتھ مولانا ذاکر صاحب بھی ہیں، یہ ہمارے اساتذہ کو بھی پہچانتے، مولانا لطیف احمد صاحب، مولانا تسخیر احمد صاحب، اور مولانا امین الدین امین صاحب جو موجودہ نائب مفتی ہیں، اور مولانا عبد الغفور صاحب، اور تھوڑے دیگر علماء کا یہ خصوصی معاملہ رہا، مولانا شفیع الدین نظامی صاحب، یہ سب ان کا کیا تھا، ہمارے ساتھ منہاج الحسن صاحب بھی ہیں، یہ ہمارے جماعت ساتھی تھے. تو بہت اچھا دور گزرا ہے ساتھ میں، پڑھائی کا دور ایک. تو یہ علماء کیا کرتے تھے کہ جب جماعت ہو جاتی اور یعنی کلاس ختم ہو جاتی، تو جب مدرسہ چھوٹ جاتا باہر آتے
استاد کے پیچھے پیچھے کبھی کوئی آ جاتے, کوئی سوال کرتے 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 استاد کے پیچھے پیچھے کہ ان کا وقت بھی وہ ہو جائے, اور وہ گاڑی تک پہنچے تک ان کا ساتھ دیتے دیتے پہنچ جاتے تھے. تو کوئی سوال وغیرہ کر لیتے, کچھ کر لیتے, تو استاد پوائنٹ کر کے بولتے کہ فلاں فلاں صحبت میں کبھی نہ بیٹھو. حالانکہ کبھی اس میں بیٹھتے نہیں تھے, لیکن کہتے تھے تاکہ ہمارے لیے وہ سیکھ رہ جائے. تو کہتے کہ فلاں لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو, فلاں کے ساتھ مت بیٹھو. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے چیزوں کے بارے میں سوال تو وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن ایسے سوال کر رہے ہیں جو کتاب سے تعلق نہیں رکھتے, جن کا درس سے تعلق نہیں ہے, اور بیکار میں وقت ضائع کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں, کہا کہ پھر ہمیں مخاطب کر کے کہتے کہ یہ کتاب کے لیے تمہارے پاس کون سی شرح ہے بتاؤ, یہ کتاب کے لیے تم کیا پڑھ رہے ہو, یعنی what are the commentaries you are referring for this particular book which is into the syllabus. تو یہ جو سلیبس میں آپ کو درس نظامی میں پڑھائی جانے والی کتاب, یہ جو فلاں فلاں کتاب ہے, یہ سبجیکٹ کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے, آپ یہ اس کے ساتھ میں کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ for clarification, for more clarification, for more understanding, more wide knowledge of the subject, what are you referring with this main book, with the main text, what are you referring for the other books, towards the other books. وہ پوچھتے تو ہم کہتے کہ یہ ہے, تو پھر وہ ایکسٹرا اپنی جانب سے کہتے کہ یہ اس کے لیے یہ بھی کتاب پڑھو, یہ بھی کتاب پڑھو, یہ کتاب پڑھو. وہ ایک فہرست ہوتی. There was a list of books they used to say. ہم کو کہتے کہ یہ پڑھنا ہے, یہ پڑھنا ہے, یہ اسے پڑھو, یہ ایسا ہوگا, جب وقت ملے تو یہ ایسا وقت ہو جائے گا تو یہ کرو, یہ اس میں سے اتنا وقت ملے گا تو یہ کام کرو, یہ سبجیکٹ کے لیے کر دینا, یہ ایسا کر لینا, اس کے لیے یہ تیاری کر کے آؤ. یہ الگ سے ان کی کاؤنسل ہوتی, یہ سجیشنز اور ریکمنڈیشنز یہ الگ ہوتے, یہ سب کے لیے نہیں دیے جاتے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت اچھے تھے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ علماء کا طرز ہے یہ کہ وہ اپنے طلباء کو خاص جس کے اندر چاہ دیکھتے ہیں, خواہش دیکھتے ہیں پڑھنے کی, جستجو دیکھتے ہیں, تو ان کے لیے کچھ اور ریکمنڈیشنز ہو جاتی ہیں, جیسا کہ ابھی ہم امام الحداد کا فرمان پڑھ رہے تھے کتاب کے اندر. تو جب وہ تیار ہو, فل ٹائم دینے کے لیے تیار ہو, اس کی صلاحیت ہو سمجھنے کی, تو اس کو یہ چیزوں کی طرف بتایا جائے. لیکن اگر کوئی اتنا ایک عام طالب علم میں سے کوئی ایک عام اتنا عام شخص ہے کہ اس کے ذہن کی صلاحیت اتنی نہیں کہ وہ سیدھا کتابیں پڑھ سکے, تو اس کو کتاب کی طرف بلانا کبھی نہیں چاہیے, بلکہ یعنی سیدھا اس کو کتاب پکڑانی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے. تو وہ جو عام شخص طالب علم کے لیے آیا ہے, وہ کس لیے آیا ہے؟ ایک دو مسائل پڑھنے کے لیے آیا ہے, یا چند ضروری مسائل پڑھنے کے لیے آیا ہے, یا ایک چھوٹی چیز ضابطۂ حیات, the necessity to live the life according to the Sharia and the Islamic law, کہ اگر کوئی ویسا آیا ہے کہ اس کو شریعت کے مطابق صرف زندگی گزارنے کا اتنا مل جائے, اتنا علم کے لیے آیا ہے, تو اس کو بڑی کتابیں دے کر پریشان کرنا نہیں کہ وہ کتاب کا ٹیکسٹ اس کے لیے بہت بڑا وزن ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتا. تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کو صرف یختصر لہ الامر, اس کے لیے بہت مختصر کر کے اس کو بکلیٹس دی جائیں, یا ایک چھوٹی چھوٹی بکلیٹس جو ایزی کر کے اس میں کہ اس کا خلاصہ ہوتا ہے, اس کی بریف سمرائزڈ ورژن ہوتا ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں صرف وہ ذکر کی جاتی ہیں, تو وہ چیزوں کو پڑھنے کے لیے اس کو دیا جائے, اور اس کو زبانی طور پر اس کو سکھایا جائے, نہ کہ اس کو کتابوں کی طرف زیادہ متوجہ کیا جائے, اور اس کو سمجھایا جائے, اور اس کو سکھایا جائے, سمجھایا جائے مختصر کر کے, کوئی لمبے خطاب کے ذریعے سے نہیں کہ ایک مسئلے کو لے کر آپ وہ عام ذہن کے لیے آپ ایک مسئلے کو 2 گھنٹے تک بیان کر رہے ہیں یا 1 گھنٹہ بیان کر رہے ہیں, تو ایسا نہیں چلے گا. ایک مسئلہ ہے تو اس کو مختصر کر کے وہیں پہ ختم کر دو, اس کی ضرورت کے اعتبار سے اتنا جتنا اس کی سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے کافی ہے اتنا دے دیا کرو, تو یہ کافی ہے.
تاکہ کیونکہ وہ اپنا زیادہ وقت دے نہیں سکتے، ان کی کوئی نہ کوئی مصروفیات ہو سکتی ہیں، وہ عام لوگ ہیں، وہ محنت کش، وہ زیادہ محنت کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑا سا وقت نکال کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کو تھوڑا ہی وقت پڑھاؤ، اور زیادہ وقت کے لیے ان کے پاس زیادہ کے لیے وقت نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ اسی طرح ہر مسئلے کا یا ہر علم کا کی جو زیادتی ہوتی ہے، جو which is not required for the common one، کہ ایک عام شخص کے لیے جو ضروری نہیں ہوتا، وہ چیز، وہ جو علم ہوتا ہے وہ اس کو نہ بتایا جائے، اس کے سامنے لانا ہی نہیں چاہیے۔ اب کوئی سامنے ایک عام شخص آیا، وہ آ کے پوچھنے لگا کہ جو ہے حلال و حرام کیا ہے، تو اب اس میں آنے لگے کہ وہ کوئی کسی چیز کی حلال ہونے یا حرام ہونے کے بارے میں پوچھنے لگا، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ عام شخص ہے، اور آپ اس کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ حلال کی اقسام یہ ہیں، حرام کی اقسام اتنی ہیں، حلال بذاتی ہی اور ہوتا ہے، حلال لغیری ہی اور ہوتا ہے، حرام لعینی ہی اور چیز ہے، حرام لذاتی ہی الگ شے ہے، پھر حرام لعینی ہی ہو تو اس کے اندر کیا کیا جزئیات ہوتے ہیں، وہ اس کے 6 ریکوائرمنٹس ہیں، تو یہ ریکوائرمنٹس یہ سب بتاتے پھریں گے تو وہ تھک جائے گا اور چکرا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ میں آیا کیا پوچھنے تھا اور مجھے کیا کیا بتایا جا رہا۔ تو جو چیز اس کے لیے نہیں ہے، یہ اسکالرلی ڈیبیٹ ہے کہ ایک چیز حلال کیسے ہوتی ہے، ایک چیز حرام کیسے ہوتی ہے، اور کوئی چیز کو حرام کرنے کے لیے یا حرام ثابت کرنے کے لیے کون سی چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، تو اس کے بہت ساری مسائل ہوتے ہیں، تو یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اسکالر کا ایک کام، ایک عالم صحیح کا یہ کام ہے کہ وہ جو طلب علم کے لیے آیا ہے اس کو دیکھے کہ وہ کون سے لیول کا ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کے پاس جب کوئی طالب علم کی طلب میں آتا تو آپ اس کو سیدھا پڑھانا شروع نہیں کرتے تھے۔ ایسے تو بہت سارے علماء کے واقعات ہیں، لیکن خاص طور پر امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہم کوٹ کرنا چاہیں تو وہ کیا دیکھتے تھے کہ چند دن اپنے پاس مہمان رکھتے تھے اس کو پڑھانے سے پہلے، اور اس کو اپنے کمرے میں، اس کو ایک کمرہ دے دیتے، چھوڑ دیتے، اور وہاں پہ کیا کرتے تھے، وضو کا پانی رکھتے، کھانا رکھتے، اور جب رات کو سو جاتا ایک لوٹے میں پانی رہتا، تو صبح اٹھ کر دیکھتے کہ کھانے میں سے کتنا کھایا ہے اور وضو کے پانی میں سے کتنا استعمال کیا ہے۔ لوٹا جو رکھا تھا، اگر تو وہ فجر کی نماز تک وہ پانی میں سے کچھ ختم ہی نہیں ہوا، یعنی کہ وہ عشاء پڑھ کر سو گیا اور صبح تک کچھ نہیں، تو اس کو کہہ دیتے کہ علم تمہارے بس کا نہیں ہے، تم چلے جاؤ۔ یعنی کہ اس کے لیے ضروری علم، تھوڑی سی باتیں، ضروری باتیں اس کے لیے کافی ہیں، تو لہذا اس کو وہ سکھا دیا جاتا۔ لیکن جو باضابطہ عالم بننا ہے، ایک اسکالر بننا ہے، کہا کہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ کیوں کہ یہ کہا کہ جس کو یہ رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھنے کی خواہش نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس میں اٹھ کر جو تھوڑی سی اتنی محنت نہ کر سکتا ہو، اس کے دل میں علم آ کر ٹھہر جائے، اس کے سینے میں آ کر علم اپنا جگہ پکڑے، یہ ممکن نہیں۔ جو رات میں تھوڑا سا، رات کے اندھیرے کو عبادت کا نور دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو علم صحیح کا نور دے گا، ورنہ ایسے کے لیے نہیں۔ پھر کوئی زیادہ کھاتا ہے، پیٹ بھر کر کھا گیا، تو کہا کہ پیٹ بھر کر کھانے والوں کے لیے کچھ نہیں علم سے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھوکے رہ جاؤ، اگر بھوکے رہیں گے تو بھی نہیں پڑھ سکتے، ہاں، لیکن پیٹ کا کچھ حصہ بھوکا رہ جائے، کچھ حصہ آپ، یعنی سمجھیے کہ 4 نوالے کھانے سے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے پورا، تو آپ 4 کی جگہ 3 نوالے کھائیں۔ تو جس کے پیٹ کے اندر تھوڑی سی تپش باقی رہ جاتی ہے، تڑپ باقی رہ جاتی ہے، اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے کہ علم کا نور پیدا ہوتا ہے، علم کے لیے صلاحیت پیدا۔ جو کھا کر پیٹ بھر کھائے گا تو وہ تو رات بھر سوئے گا ہی، جو سیر ہو جائے گا، تیسرے حکم تک کھانا جو کہتے ہیں ہمارے پاس، ہمارے اصطلاح میں، حلق تک آ گیا، وہاں تک کھا لیے، بس پیٹ بھر گیا، اب کیا سوتے رہو۔ تو ویسا شخص کبھی عالم نہیں کہلاتا۔ تو علماء کا طرز تھا کہ ایک ایک چیزوں کے ذریعے سے دیکھتے کہ صلاحیتیں کیا کیا ہیں، بس سامنے جو تڑپ لے کر آیا ہے وہ تڑپ میں کتنا سچا ہے وہ دیکھنا چاہتے تھے، اس کے بعد اس کو جو کچھ بھی دینا ہوتا دیا جاتا۔
تو یہ بات یہاں پر اس مسئلے کے لیے ہو گئی. تو اچھا ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے شاید کوئی ایک تھوڑا سا ڈائیورجنس آگے کے ٹیکسٹ میں الگ ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو کل ذکر کریں گے. اور کل جب ذکر کریں گے تو انشاءاللہ کل کے درس کے اندر یہ جو چیپٹر آف نالج ہم نے ابتدا میں پہلی رمضان کو شروع کیا تھا، انشاءاللہ کل 15 رمضان کو ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد دوسرا چیپٹر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. تو ویسے بھی تھوڑا سا ڈائیورجنس ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ کنٹینیوٹی آگے کی بات وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اس کو جوڑنا پڑے گا. تو اس سے اچھا ہے کہ اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں کہ یہ بات کو ذہن نشین رکھ کر اٹھیے کہ عالم کی ذمہ داریاں دیکھیے کہ جو آج چوری کرنے والوں کو بھیج دیتا ہے، جو بچہ چوری میں لگ گیا تو اس کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. بڑا اچھا معاف کرنا، اچانک وہ ریسٹارٹ کی طرح ہوا اور ہمارا مائک بھی میوٹ ہوا. وہ ایپلیکیشن کی جانب سے ہی کچھ ایرر تھا. ٹھیک ہے. ہمارے ریاض احمد صاحب اگر موجود ہیں ہمارے ساتھ، تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آواز پورے درس کے اندر برابر آ رہی تھی، کلیئر تھی؟ نہیں ابھی جس ابھی 1 منٹ پہلے تھوڑی ڈاؤن ہو گئی تھی، باقی 10 میں اوکے تھی. وہ برابر تھی، آپ سمجھ سک رہے تھے، صاف تھی؟ ہاں صاف، ایک دم کلیئر ہے آواز. ہاں چلیے الحمدللہ. تو اگر کسی کے پاس میں اگر صاف نہیں، کیونکہ بعض احباب کا میسج آیا کہ آواز ویسے بھی کلیئر نہیں تھی، تو معذرت کے ساتھ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کے نیٹ ورک کا ایشو تھا ہوگا، کیونکہ نیٹ ورک کا کنیکشن جتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اس کے وہ حساب سے آپ کو آواز کے اندر جو ہے نا ماڈیولیشنز ہوتے چلے آتے ہیں. تو ہمارے پاس سے الحمدللہ نہیں تھی، تو بہت اچھا ہے. اگر پھر بھی آپ کو کوئی رہ گیا تھا تو آپ انشاءاللہ ریکارڈنگ اپلوڈ کی جائے گی. آپ اگر کوئی چیز میں آپ کو آگے پیچھے ہوا تھا آپ سن لے سکتے ہیں. الغرض کہ ہم بات حاصل کلام کی طرف آ رہے تھے کہ اسکالرس کا کیا طریقہ ہوتا ہے. دیکھیے کہ جب امام احمد بن حنبل جیسوں نے طلبہ تیار کیے، تو علامہ وقت کے بڑے بڑے علماء اور اوتاد پیدا ہوئے. امام شافعی نے جب طلباء کو تیار کرنا چاہا، تو جب ان کا جو یہ جو ایگزامینیشن تھا، یہ جو سلیکشن تھا، اور یہ جو اینالائزیشن تھا کہ جو طلب کے لیے تو آیا ہے، طلب کے لیے آیا ہے لیکن طلب میں کیسا ہے یہ دیکھنا تھا. تو جب یہ ڈسٹنگوش کر سکے یہ لوگ، تو کیا ہوگا جب یہ فرق دیکھنے کے قابل بنے، تو کیا ہوا جب کسی طالب علم کو چنا تو وہ امام احمد بن حنبل کہلایا. جب انہوں نے کسی کو چنا تو وہ امام محمد شیبانی، امام یوسف، امام قاضی یوسف، ابو یوسف، اور اس طرح کے علماء پیدا ہوتے چلے گئے آگے. ایسا ڈسٹنگوش نہ کریں تو کیا ہوتا ہے ہماری امت کا حال کہ چوری کر رہا ہے، چلو نہیں سن رہا، لے کے جاؤ مدرسے میں ڈال دو. وہ بچہ پڑھتے پڑھتے حافظ عالم بنتا ہے. تو جس کی فطرت میں چوری آ گئی، وہ دین میں کیا کیا بگاڑ پیدا کر سکتا ہے. تھوڑا اس کو سوچئے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ انشاءاللہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے تو وہ صحیح ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن کیسے بچوں کو بھیجنا چاہیے کہ جن کا ذہن تیز ہو، جن کی صلاحیتیں ایک دم فاسٹ فارورڈ ہوں، اور جن کے مزاج کے اندر پاکیزگی ہو، طہارت ہو، اخلاق ہو، کردار ہو. ایسے بچوں کو بھیجتے نہیں ہیں آپ. آج کل تو اتنی سہولتیں ہیں کہ آپ دونوں کو بیلنس کر سکتے ہیں، دونوں
ورلڈی نالج آپ اور جو ہے نا اسلامک نالج کو بیلنس کر سکتے ہیں. تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے لیکن بیلنس کیا جا سکتا. آپ نہیں بھیجنا چاہتے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کریئر کچھ نہیں ہے. کریئر کیوں نہیں ہے؟ کیا علماء پہلے جو گئے تھے کیا وہ سب فقیر تھے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ. کیا سب غریب تھے؟ سب جو ہے نا کسی سے مانگ کر زندگی گزار گئے؟ ایسا نہیں. علماء کے پاس میں جتنی دولت تھی اس وقت کے شاید عام لوگوں کے پاس نہ ہوتی, کیونکہ وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ دوسروں کا کھا جاتے تھے, لیکن وہ اپنے آپ میں محنت بھی کرتے تھے, علم بھی پڑھاتے تھے. سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وقت کے اتنے بڑے پیسے والے تھے کہ ان کے پاس مال تجارت, ہر وقت تجارت کا جب قافلہ واپس آتا تو دو تھیلے, تین تھیلے بھر کر دولت ان کے پاس میں آتی. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا, وہ تجارت کرتے تھے, تجارت کے طریقے آتے تھے, اسلامی تجارت کرتے تھے, شرعی تجارت کرتے تھے, اللہ کی پابندی کے ساتھ کرتے تھے, اللہ برکتیں دیتا تھا. تو یہ سب چیزیں ہیں. دیکھیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اور ایک طالب علم جب صحیح ستھرا صاف شخص جب ایک شخص صاف ذہن کے ساتھ جائے گا, صاف تعلیم کے ساتھ جائے گا, تو انشاءاللہ وہ صاف چیزیں صاف ذہن لے کر پڑھے گا تو اس کا دل اور روح منور ہوگی, ذہن منور ہوگا. ورنہ باقیوں باقیوں کو بہت ساری دقتوں کا, تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو الغرض کے اسی چند معروضات کے ساتھ آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. الحمدللہ آج بھی گفتگو کل کے ہی وقت کے اعتبار سے ختم ہوئی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کو, قلب کو, روح کو منور فرمائے. اگر ہمارے اندر کوئی کوتاہیاں اور غلطیاں تھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. ہمیں دین کے معاملات میں اور خاص طور پر اسلامی زندگی میں صحیح و سالم رکھے. اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کا پابند رکھے. ظاہر و باطن میں قرآن و شریعت کا پابند رکھے, حضور کی سنتوں کا پابند رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر و باطن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے, حضور کے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے, حضور کے صحابہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت کے راستوں پر چلنا نصیب فرمائے, حضور کی سنت میں زندہ رکھے, حضور کی سنت پہ اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے راستے پہ چلنے والوں کے اندر اور حضور کی سنت پہ عمل کرنے والوں میں شمار کر کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں اور حوض کوثر تک پہنچائے اور حضور کے ساتھ جنت میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امت کی پریشانیوں کو, تکالیف کو دور فرمائے. جو کوئی ہمارے اندر سے تکالیف سے گزر رہے ہیں, پریشانیوں سے گزر رہے ہیں, برے حالات سے گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے احوال کو صحیح فرما دے, درست فرما دے. جو بیمار ہیں, امراض کا شکار ہیں, پریشان حال ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ اس امت کو شفا یابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے واسطے وسیلے سے اللہ تعالیٰ امت کے اندر شفا یابی عطا فرمائے, صحت مندی عطا فرمائے. دوبارہ اس امت کو سربلند فرمائے, سرخرو فرمائے. اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر ویسے عظیم قائد پیدا فرمائے جو مثل سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں, جو مثل سلاطین عثمانیہ ہوں, جو مثل خلفائے راشدین ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی مثال و مزاج کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ امت کے اندر پھر سے قیادت کو اللہ تعالیٰ ویسی رونق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو کوئی قائدین ہیں, ہمارے علماء ہیں, زعماء ہیں, ہمارے اکابرین ہیں, مشائخین ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز دے. ان کو ہمیشہ توفیق صحیح کے ساتھ صحیح راستوں کے طرف ہمیشہ رشد و ہدایت کے ساتھ ان کو گامزن رکھے, اور ہمیں ان کی اتباع نصیب فرمائے, ہمیں ان کے راستوں کی اتباع عطا فرمائے. اور تمام کی ساری امت مسلمہ جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے, سب کی تکالیف کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ختم فرما دے. حضور کے واسطے سے اس امت کی پریشانیوں کو دور فرمائے, کہ حضور کی امت کو تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر بھی تکلیف دہ گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ حضور کے سینہ مبارکہ کی راحت و سکون کی خاطر اس امت کو سکون و اطمینان عطا فرمائے. ہماری غلطیوں کو
اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دے, صحیح راستے پر تبدیل فرما دے, صحیح راستہ عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم والحمد للہ رب العالمین والفاتحہ لحضرت النبی. آمين آمين اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد ورسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اگر سوالات ہوں تو ایک 10 منٹ کا وقفہ سوالات کے لیے دیتے ہیں کہ آپ جو کوئی سوالات ہوں شامل کر لیں گے. تیزی کے ساتھ اگر آپ سوالات کی طرف بڑھ جائیں تو انشاءاللہ اس کے جوابات دیے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ حالت روزے میں بلڈ چڑھانا کیسا ہے, یا بلڈ کسی کو دے سکتے کیا ہم؟ تو برائے مہربانی اس کا تفصیلی جواب دیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلڈ چڑھانا اور نہ چڑھانے کے اوپر بھی بہت بڑا اختلاف ہے. علماء کے 2 بڑے بڑے رائے ہیں, لیکن بلڈ دینے کے بارے میں یہ ہے کہ آپ خون دے سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ خون دینے کے بعد آپ کو چکر آ جائے یا آپ کی خود جسم میں کمزوری پیدا ہو جائے. تو آپ ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ خون نہ دیں, لیکن آپ کو صحت رہ جائے گی, آپ کو اس کی آپ کی تندرستی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اور ضرورت بھی ہے, بہت زیادہ سخت ضرورت ہے کہ آپ نہیں دیں گے تو کسی کی جان کی بات آ گئی ہے, یا اتنا ضروری ہے کہ کسی کی صحت یابی, چھوٹی موٹی بھی صحت یابی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ ہی دیں تو ہوگا, تو ایسی صورت میں آپ دے سکتے ہیں. لیکن ایسا ہے کہ آپ روزہ افطار کرنے کے بعد دے دیں تو بھی حرج نہیں ہوگا, تو پھر افطار کے بعد دینا بہتر ہے. نہیں, اگر اتنی کوئی ارجنسی ہے تو آپ اس کے بعد آپ جو ہے انشاءاللہ اس صورتحال میں آپ دوران روزہ دے سکتے ہیں. چڑھانے کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر آپ کی صحت خراب ہو گئی اچانک, ٹھیک ہے, اور جب تک آپ کو خون نہ چڑھایا جائے تو آپ کو صحت یابی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے, اور بچا کچا روزہ بھی چلا جا سکتا ہے, تو ایسی صورتحال میں خون چڑھانے کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے. اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا. یہ علماء احناف کا بھی موقف ہے اور علماء شافعیہ کا بھی, لیکن غیر ضروری طور پر نہ خون دینا چاہیے نہ خون چڑھانا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. جزاک اللہ خیرا. اور ایک اور سوال آیا ہے, کیا ہم عام لوگ علمی کتاب نہ پڑھیں؟ دیکھیے, علمی کتاب سے مطلب کیا ہوتا ہے, ہم تھوڑا سا اس پہ توجہ دینا چاہتے ہیں کہ فقہ کی کتاب ہوتی ہے, سمجھیے, ٹھیک ہے, مسائل کی کتاب ہے, اس میں ہر مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن اکثر مسائل کو ایبریویٹ کر کے بتایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, تو اس کے اندر بہت سارے مسائل کا ادراک, آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ there is a lot of understanding for بہت سارے مسائل کی طرف آپ کو رہنمائی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو بیس بنا کر آگے کے نئے نئے مسائل جو پیش آتے ہیں آپ اس کے اوپر مزید تحقیق کر سکیں, ٹھیک ہے. تو اس میں قانون ہوتا ہے. اب آپ فقہی کتاب پڑھ رہے ہیں, مثال کے طور پر آپ کو اگر کنز الدقائق دے دی جائے یا علامہ امام قدوری کی کتاب قدوری فی الفقہ دے دی جائے, یا آپ کو ابتدائی کتاب جو علماء کے لیے جو ابتدائی کتاب ہوتی ہے نور الایضاح امام شارم بلالی کی کتاب ہے, اگر وہ کتاب دے دی جائے, تو یہ کتابیں آپ کو پڑھنے کے لیے ضرورت ہوگی کہ آپ عربک پڑھیں. عربک کیسے پڑھیں کہ اس کا گرامر پڑھیں, میتھڈولوجی پڑھیں, ٹرمینولوجی پڑھیں, پھر اس کے اندر پھر آپ کو اس کی ٹیکسچول عربک الگ ہوتا ہے اور لنگوسٹک عربک الگ ہوتا ہے. تو یعنی زبانی عربی اور ہے, کتابی عربی اور ہے, بہت ساری فرق ہیں. اور الفاظ قدیم الگ ہے, الفاظ جدید الگ ہے, یعنی کہ اولڈ
ڈکشنری ووکیبلری اور ہے اور ماڈرن ووکیبلری اور ہے. تو یہ سب آپ کو آنا چاہیے. اور جو بچے کو یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا اس کو اعدادی اول اعدادی دوم اور پھر ہفتم اور ہشتم پڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد میں وہ یہ کتابیں پڑھنے کے قابل اور سلیقے کا بنتا ہے. یعنی 4 سال 5 سال یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ صلاحیت والا ہو تو 1-2 سال میں بھی وہ ان کتابوں کو پڑھ کر یعنی پورے گرامر کو کور کر کے وہ یہ کتابوں کی طرف آ سکتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ میں نے تو آپ کو چند چیزیں سنا تھی, ٹھیک ہے, ایک یہ ہو گئی بات. اب یہ کتابوں کا اگر ٹرانسلیشن ہو اور آپ کہیں کہ میں وہ ٹرانسلیشن پڑھنا چاہوں گا تو وہ بھی وہ اکیڈمک بک آپ بغیر کسی اسکالر کے پاس گئے کہ نہیں پڑھ سکتے. اور اگر اسکالر کے پاس جا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اگر اس صلاحیت کے ہوں گے, اس لیول کے انڈرسٹینڈنگ کے ہوں گے تو آپ کو پڑھایا جائے گا, ورنہ تو آپ کو سمجھنے کے لیے وہ کتابوں کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. یعنی کہ آپ اگر یعنی آپ چاہتے کیا ہیں, مقصد یہ ہوگا کہ آپ وہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں, فلاں کتاب جو بھی اکیڈمک بک ہو وہ پڑھنا چاہیں, تو آپ کا اس کے پیچھے ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں, انٹینشن کیا ہے. سو آپ کا ایک پرٹیکولر انٹینشن ہوگا, پرٹیکولر ایک فیلڈ ہوگا کہ آپ کو یہ اتنا یہ معلومات کے لیے پڑھنا ہے. تو اس معلومات کے لیے آپ کے عام لوگوں کے ذہن کے لیے, آپ سے مطلب عام لوگوں کے ذہن تک اتر کر بعض چیزیں فراہم کی گئی ہیں. علماء نے وہ بھی کام کیا ہے, جیسا کہ تفسیر کنز الایمان ہے, اور اسی طرح تفسیر قدیری ہے, جس کو بحر العلوم حضرت تفسیر صدیقی کہتے ہیں, جو ہے حضرت بحر العلوم عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت و رضوان کی کتاب ہے تفسیر میں. اور اسی طرح دیگر علماء کابرین کی جو ہے نا تفسیر کی کتب ہیں, ضیاء القرآن ہیں اور خزائن العرفان ہیں, اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی. تو یہ کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو کیا ہوگا, آپ کو تفسیر کا علم چاہیے تو اس سے آپ کو انڈرسٹینڈنگ مل جاتی ہے تو کافی ہو جائے گا. تو آپ کو تفسیر قرطبی پڑھیں گے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. تفسیر جلالین پڑھیں گے, ارے یہ آپ پڑھنا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو اسکالرلی انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے. یہ عام لوگ نہیں پڑھ سکتے. آپ کو نہ پڑھیں یہ نہیں کہا جا رہا, لیکن اگر آپ پڑھنے کے قابل بن سکتے ہیں تو بنیں, اور آپ انشاءاللہ اس کتابوں کے لیے سمجھنے کے لیے آپ کا لیول بڑھ جاتا ہے تو جب آپ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں وہ. لیکن آپ کو اسکالرس کے پاس میں بیٹھ کر اس کی سند اور اس کا وہ تمام چیزوں کو طے کرنا چاہیے. سوال آئے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تراویح کی دعا اگر 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بھول جائیں تو 8 رکعت کے بعد 2 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے یہ تراویح کی دعائیں صرف سنت ہیں, آپ اگر نہیں پڑھیں گے تو اس سے گناہ نہیں ہے. ہاں پڑھنا زیادہ ثواب ہے. آپ انشاءاللہ اگر 8 رکعت کے بعد 2 مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں, 1 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اس سے آپ کو پوچھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, واللہ اعلم, جزاک اللہ خیر. دوسرا حبیب کل 15 رمضان ہے تو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ولادت پر آپ کی سیرت پر کچھ بیان اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں مناسب تو سمجھوں گا. دیکھتے ہیں کہ اگر کل ہم پہلے درس کو شامل کر لیں گے اور سیدنا امام حسن مجتبی کی سیرت پر اگر کچھ روشنی ڈالنے کا موقع مل جائے تو دیکھتے ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی گزارش کو پیش نظر رکھیں گے انشاءاللہ. we'll consider your request inshallah. اور کیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. Is it okay to cut eyebrows? Second question, does wudu invalidate if we cut hair or nail? Thank you. آئیبروز کٹ کرنے کے بارے میں دیکھیے خاص طور پہ میں ایسا تو عام طور پر احتیاط کرنے کا حکم ہے, لیکن عورتوں کے لیے کیا ہے بعض چیزیں زینت کے لیے اجازت دی گئی ہے, اور اب اس کے اوپر بھی ڈیبیٹس ہیں. تو ہم صرف اجازت ہے یا نہیں ہے اس کی بات کریں گے, کیونکہ ہاں
स्कॉलरली डिस्कशन करना नहीं है, वरना टाइम बहुत चला जाएगा। तो लेडीज के लिए तो आईब्रोज कट करने की इजाजत है, जेंट्स के लिए इसकी इजाजत नहीं है कि इतना ज्यादा लड़कियों की तौर तरीके पर, तर्ज पर बन संवरने की कोशिश करें। बहुत सारी चीजों में, ये सिर्फ आईब्रोज नहीं है, इसी तरह बहुत सारी चीजों में आ जाता है कि क्योंकि बस चीजें उनकी, क्योंकि वो औरतें हैं तो उनको जैसा कि पाउडर लगाना, बच्चे भी लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हराम है या नाजायज है, लेकिन ना लगाएं, क्योंकि ये रेकमेंडेड भी नहीं है। जब हराम नहीं है तो, लेकिन इसमें कराहत है कि लड़कियों के लिए चंद चीजें जीनत के लिए, यानी फॉर क्या कहेंगे कि डेकोरेटिंग देमसेल्व्स, कि उनके लिए बात चीजों की इजाजत दी गई है और उसके भी कुछ आदाब के साथ, तो वो कर सकती हैं, वो आईब्रोज कट कर सकती हैं। बच्चों को गैर जरूरी, लड़कों के लिए या मर्द हजरात के लिए गैर जरूरी तौर पर इसी तरह मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना जो बच्चे भी करवाते हैं, ये भी गलत है, नहीं करना चाहिए गैर जरूरी। जरूरत हो, कोई बीमारी या वजह से या कोई और चीज की वजह से हो, तो उसके अंदर कोई शुबा नहीं है, कर सकते हैं। या कभी ऐसा हो जाता है कि किसी का आईब्रो में आगे पीछे हो गया, या कुछ किसी और सबब से मार पड़ गया था, या कोई वजह से जो है ना वो मिसमैच हो रहा है या इम्प्रॉपर है, तो ऐसी शक्ल में अगर कुछ बच्चे वैसी शक्ल में अगर उसको सही करना चाहें, तो वहां उस सूरत में भी इजाजत है, वरना बेफालतू इजाजत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका था वुदू इनवैलिडेट करने के लिए क्या बाल का कट करना और नाखून काटना? नहीं, बाल काटना, नाखून काटना ना आपके वुदू को नलीफाई करता है, ना आपके रोजे को नलीफाई करता है। इससे रोजा और वुदू भी ना टूटता है, ना मकरूह होता है, क्योंकि वुजू को जो चीजें तोड़ने वाली हैं वही चीजें रोजे, वुदू को जो तोड़ने वाली चीजें हैं वही चीजों से रोजा, वुदू टूटता है। बार बार रोजा आ रहा है, ठीक है, मैं रोजे में हूँ अभी, इसीलिए शायद। तो ठीक है, समझते हैं कि शायद आपका सवाल खत्म हो गया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। और 2-3 साल पहले छोड़े हुए रोजे अभी रह सकते हैं या नहीं, या फिर इस साल छोड़े हुए रोजे अगले रमजान तक ही रख सकते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फजीलत ये है कि जब कोई, अभी जैसा कि अभी इस रमजान में अगर कोई रोजा छूटता है, तो सबसे ज्यादा फजीलत ये है कि आप जितना जल्दी उसको रखेंगे, जितना जल्दी उसको एक्सपिएट करेंगे, the sooner you expiate for your fast, the more is the reward. समझते हैं आप? तो जितना टालेंगे, जानबूझकर टाल रहे हैं तो ये मकरूह होता चला जाता है, इसके अंदर भी मकरूह होता है। कबूलियत में कराहियत हो जाती है कि बंदा गैर जरूरी तौर पर मेरा फला बंदा मेरे रोजे को, मेरी बारगाह में रखे जाने वाले रोजे को, मेरी खातिर रखे जाने वाले रोजे को टाल रहा है। ठीक है, ये एक बात होती है। और कोई वजह हो जिसकी वजह से, जिसके सबब से नहीं रख सके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप कभी भी रख सकते हैं। लेकिन भूल गए थे तो माफी मांग लेना चाहिए अल्लाह ताला की बारगाह में, और कभी भी रख सकते हैं। रमजान के बाद दूसरा रमजान आने तक ही नहीं, बल्कि उम्र भर में आप, अभी उम्र भर के रोजे थे, अभी आपको याद है, जो भी आप वो रख लें तो बेहतर होगा। इस आगे कोशिश करें कि जल्द से कभी रोजा टूट जाए या छूट जाए तो जल्द से जल्द रख लें और उसकी क़ज़ा कर लें। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जज़ाकल्लाहु खैरन। ये भी सवाल हो गया। अगर किसी और का कोई सवाल है तो वो ले लेते हैं, और उसके बाद में इंशाल्लाह बाकी के अगर कोई सवालात हों तो कल ले लेंगे। ठीक है। वन मोर थिंग, वय्याकुम। और अगर हमें नहीं पता है कितने छोड़े हैं, तो आपको नहीं पता है कितने छोड़े हैं, तो ऐसी सूरत में आप आपकी उस मिजाज पे जाएंगे कि आपको अक्सर कितने याद हैं।
آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایک فگر بنتا ہوگا جس کے اوپر آپ کو ایک یقین پیدا ہو کہ ہاں اتنے رکھ لوں تو ختم ہو جائیں گے، تو اتنے روزے رکھ لینا آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. باقی اگر کچھ اور اگر ہوئے بھی تھے ہوں گے لیکن آپ کو یہ اطمینان ہے، یو آر کمفرٹیبل دیٹ آئی ہیو لیفٹ اونلی 12 بٹ یو آر ناٹ شیور بٹ یو you come that comes to your mind and you're understanding that that the leftover or the ones that have been qada by me they are not more than 12 تو آپ کے لیے 12 روزے رکھ لینا کافی ہے. آگے کے لیے اللہ سے معافی مانگ لیں اگر ہوں تو، ورنہ تو آپ کو یقین آ گیا کہ 12 سے زیادہ نہیں تھے تو کافی. تو ضروری نہیں ہے کہ کاؤنٹنگ ہی ہو. ٹھیک ہے، کتنے چھوڑے تھے یاد نہیں ہے، میں 15 رہ لوں گا، میکسیمم 15 سے تو نہیں بڑے ہوں گے، اتنا اطمینان ہے، 15 رہ لیے کافی ہو جائے گا. واللہ اعلم، جزاکم اللہ خیرا. اور کوئی سوال؟ آخری سوال اگر کسی کا کوئی شامل کرنا چاہیں. چلیے الحمدللہ سوال نہیں ہے. اگر کوئی ٹائپ بھی کر رہے تھے تو انشاءاللہ سیو کر لیجئے. Allah Ta'ala, may Allah bless you with the reward of this majalis and the gatherings in abundance. Whatever time you have given with us, or whatever you have spent time in order to seek the knowledge and understanding of the religion, may Allah open your hearts and your chests for the righteous knowledge and for the light of the righteous knowledge, inshallah. And those who have asked us for that the question particularly, کیا ہم عام لوگ کتابیں نہیں پڑھ سکتے؟ تو علمی کتابیں نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ آپ کو قابل بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، کیونکہ اس کے اندر بہت مزہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے. ہمیں کوئی بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے لیے افسوس نہیں ہے کہ ہم نے ارے اپنا وقت اتنا گزارا تھا، یا اس میں دے دیا یا اس میں دے دیا. الحمدللہ ہم اس بات پر خوش ہیں. لیکن آپ اگر کر سکتے ہیں تو اللہ آپ کو موقع دے، اور مگر محنت بہت ہوگی، اس سے آپ کو گزرنا ہے، گزریے. یا نہیں آپ کو ایک پرٹیکولر چیز چاہیے، پرٹیکولر کانسیپٹ چاہیے، اس کے بارے میں نالج چاہیے، تو اس کے لیے جو ریلیٹڈ کتابیں ہیں، جو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، عام لوگوں کے لیے جو ریڈیبل بکس لکھی گئی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے بھی آپ کو بہت انڈرسٹینڈنگ مل جاتی ہے. جو آپ کو ٹیکنیکلی پڑھنے سے، ٹیکنیکل بکس پڑھنے سے تھوڑا پرابلم ہو سکتا ہے، وہ آپ کو عوام کی سطح پر لکھی جانے والی کتابوں سے آپ کو بہت سارا کچھ مل جاتا ہے الحمدللہ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کوئی اور پرٹیکولر اس کے لیے، تو آپ ہم سے انشاءاللہ پوچھ لیں، تو میسج کر لیں آپ. ہمارا موبائل نمبر آپ لوگ کے پاس ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. وعلیکم السلام. ویاکم دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اس قابل بنائے. اللہ سب کو قابل بنائے. آپ تمام کو، خاص طور پہ ہمارے ساتھ جو شامل ہیں، ہم ان کے لیے تو ضرور دعا گو رہیں گے کہ اللہ موقع دے آپ میں سے سب کو، نہ اگر نہ ہو تو آپ میں سے اکثر کو موقع دے کہ آپ وہ عالم بن سکیں، عالم کے لیول تک پہنچ سکیں. کیونکہ اس میں بہت، میں یقین مانیے کہ بہت مزہ ہے، اور جس کو اس کا مزہ لگ گیا اس کو پھر سکون نہیں آتا. میں تو بہت اس کے اندر بہت کمزور ہوں، لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ جیسا کہ پہلے دوسرے ہمارے لیکچر کے اندر کسی نے کہا تھا کہ بیک گراؤنڈ مس کر رہے ہیں، ہمارا کتابیں مس کر رہے ہیں، تو یقین مانیے کہ کئی دن تو مجھے ایڈجسٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ میری کتابیں نظر نہ آئیں تو پھر مجھے بے چینی ہوتی ہے. تو وہ میرا وہ کتابوں کے اندر سونے کا، درمیان میں سونے کا مزہ بھی کچھ اور. تو کیا ہے، جس کو وہ لگ گیا. اور there is a lot more addiction in the books rather than the tavern or the wines or whatever you call as the alcohol or addiction. ویدا جو کہ ہولی ٹیکسٹ آف ہندو ہے، پڑھنا گناہ ہے، جسٹ فار نالج آف پرپس. if you are a scholar of comparative studies, then you can, but Rasulullah sallallahu alaihi wasallam have forbade studying the books
which were other than the Quran and Sunnah. But for these times, if for being a comparative studies scholar, just to address the issues with the comparative studies, you can. There is a permissibility there to read those books, but not for everyone. हर कोई ना पढ़े, इससे जहन खराब होता है. सबके लिए, आम लोगों के लिए कुरान और सुन्नत का इल्म और उनके ताल्लुक से जो चीजें हैं उनका इल्म काफी है. प्लीज नो फर्दर क्वेश्चंस इंशाल्लाह. नॉट बिकॉज ऑफ कि हम नहीं कहना चाह रहे, ऐसा नहीं, हम तो चाह रहे हैं. और आपने देखा भी है कि हमें तो फर्क भी नहीं पड़ता कि हम आपसे बात करते करते रोजा खोल लें, लेकिन सबकी सहूलत देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे दूसरे अहबाब टिके इसलिए हैं कि वो छोड़कर भी जाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूर भी हैं कि उनको जाना भी है. तो इसकी खातिर कि कुछ सैक्रिफाइसेस हम करते हैं, कुछ आप करिए, फॉर एवरीवन, कि ये सैक्रिफाइसेस सबके लिए है, खुद के लिए नहीं. तो इंशाल्लाह अगर कोई और भी सवाल हो, आपको बेचैनी हो, तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं. इंशाल्लाह मोबाइल नंबर्स आपके पास में हैं. You can forward any of the question. Inshallah, we'll address them privately as well, if not possible at this particular time. So alhamdulillah बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छा वक्त गुजरा. अल्लाह ताला हम तमाम के इस वक्त को कबूलियत अता फरमाए और कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह ताला सबको सलाहियतों से माला माल फरमाए. वसल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम. वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन व इय्याकुम व जमीअल मुस्लिमीन या रब. फिर एक किसी का मैसेज आ गया. ओके आमीन, थैंक यू. क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कभी भी. जज़ाकुमुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या मौलाना. जज़ाकुमुल्लाह. चलिए, टाइम टू लिव. अस्सलाम वालेकुम. एंड